علماء کرام کے خصوص علی نبی اور شہزادے امام جعفر صادق حضور سید عبدالرسول صاحب اللہ خلیفہ بازوی مدار ملت خلیفہ ریاست ملت حضرت علامہ مولانا مفتی ابو دیوانی محمد قادری مصباحی مفتی اعظم ضلع جبل پور صدر تحفظ شریعت بورڈ صدر جماعت رضائے مصطفیٰ اور حضرت علامہ مولانا مفتی سید عبدالرحمن صاحب اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ باقاری عمران صاحب حضرت علامہ مولانا قاری برکت اللہ صاحب اور تمام حفاظ کرام علماء کرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروف سے پیشتر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ شہر کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں یقیناً بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، آپ نے مجھ سے بھی کہا ہوگا کہ اس شہر میں جب بھی کوئی عظیم ہستی تشریف لاتی ہے تو ہم سب ان کا تہہ دل سے استقبال و خیر مقدم کرتے ہیں، اور یقیناً حضرت سید عبدالرسول صاحب اللہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ کی تاریخ کیسے مل گئی۔ یہ یقیناً قاری امداد صاحب کی محنت ہے، ان کی لگن ہے۔ ابھی ایک وقت ایسا بھی آیا تھا پرسوں کہ مجھے 99% یقین ہو گیا تھا کہ حضرت نہیں آئیں گے، حضرت نہیں آئیں گے، مجھے 99% یقین تھا۔ اور بھی اس میں آگے بڑھا دو 99.78 کا مجھے یقین تھا حضرت کا کام اب جبل پور میں نہیں ہو پائے گا، دانا پانی جبل پور میں نہیں ہے، لیکن اب اگر ہم جیسے مولوی اگر غیب جاننے لگیں گے تو پھر تو معاملہ ہی درہم برہم ہو جائے گا کہ یہ دیکھو بریلوی کس حد تک گزر گئے ہیں۔ ابھی تک تو رسول اللہ ہو گیا کام بولتے کہ اب ان کا مسلکی حالت آ گئی کہ مولوی کے کام میں آپ کو ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ تو پھر یہ ہوا کہ میں نے قاری امداد سے کہا کہ نہیں آ پائیں گے، مفتی نعیم صاحب سے میں نے کہا کہ حضرت کا معاملہ نہیں آ پائیں گے، لیکن قاری امداد وہ ایسے جی رہے، ایسے چل رہے، ایسے گھوم رہے کہ وہ بالکل آئیں گے، بالکل اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ واقعی میں اگر کوئی شخص کسی معاملے میں اڑ جاتا ہے، من جتا فوجتا، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ نہیں تو حضرت کو قائم نہیں ہے، حضور سرکار گلزار دنیا کے ساتھ یہاں ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ میں ایک کلام بھی پڑھ پاتا ہوں کہ نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اچھا میرا معاملہ یہ تھا کہ یہاں آ جائیں، باقی کتنا پڑھوانا ہے یہ ہمیں آتا ہے،
آپ کے بعد نہیں ہے، کوئی آپ کے پہلے نہیں ہے، سب کچھ آپ ہیں۔ کیا ہوتا ہے اگر دماغ میں یہ پریشر ہو کہ وقت زیادہ لگتا ہے یا میں پڑھ پا رہا ہوں کہ نہیں پڑھ پا رہا، سمجھ آپ اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، بات یہ سمجھ لیجیے کہ وہیں سے حوصلہ شکنی ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بنائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اخو المسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے کسی ایسے کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، نہ وہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظلم کرتا ہو چاہے اس پر ظلم کیا جائے۔ اگر ظلم کر رہا ہے تب بھی اپنے بھائی کی مدد کرو۔ کیسے مدد کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں تمنعہ من الظلم، اسے ظلم سے روک کر ظلم کرنے والے کی مدد کرو۔ ظلم نہیں کرتے اپن مسلمان ہیں، اپن ظلم نہیں کرتے۔ تمنعہ من الظلم فذلک النصر ایاک، تو یہ ظالم کی مدد کہلائے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، ہم اپنے بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کہاں مدد کرتے ہیں؟ ہماری تو زندگی کھینچا تانی میں چلی گئی اور خسر میں تباہ و برباد ہو گئی، تانا خوشی میں ہم نپٹتے چلے جاتے ہیں، سامنے السلام علیکم اور اچھے سے ہاتھ کو چاٹ لیا، تھوڑی بہت سردی تھی تو بھڑا بھی دیا، اور وہاں جا کر کیا ہے واٹ از دس، بتائیے شاہد بھائی سامنے بہت اچھے سے ملتی، ایسے لوگ ہو رہے ہیں آج من بھائی، یہ حالات میں بدلنے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، مومن ہے بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، مومن ہے بھائی ہے، چاہے وہ کسی شہر کا ہو، مومن ہے بھائی ہے، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، مومن ہے بھائی ہے، چاہے اس کی زبانیں مختلف ہوں، مومن ہے تو بھائی ہے، چاہے اس کی بھاشا ہمیں سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، مومن ہے تو بھائی ہے، اس کا پہناوا جیسا بھی ہو، مومن ہے تو بھائی ہے، اس کا کھانا پینا جیسا بھی ہو، مومن ہے تو بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ بھائی بھائی، مجھے تو اپنے سگے بھائی جو گھر کے خونی رشتے دار وہ بھی نہیں لگتے کہ وہ بھائی بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی، مومن آپس میں بھائی بھائی۔ آپ دیکھیں ہماری جڑ کیا ہے، ہماری بنیاد کیا ہے؟ ایک جو اس کی جڑ ہے وہ میری جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے وہ میری بنیاد ہے، جس کی رسی میں تھاما ہوا اس کی رسی آپ تھامے ہوئے ہیں۔ آپ کا کلمہ وہی ہے، آپ کا کلمہ وہی ہے جو میرا کلمہ ہے، آپ کا رب وہی ہے جو میرا رب ہے۔ آپ نے جس رسول کی غلامی کا تعلق اپنے گلے میں ڈال کر رکھا ہے، یہ علم اور نشان ہے اس بات کا کہ ہم آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ہم ہر مومن آپس میں بھائی بھائی، ہم سب آپس میں بھائی بھائی۔ تو ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم حوصلہ افزائی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 گھنٹہ سید صاحب کو سن لیا اب مولانا اکبر کی تو روز سنتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ہم بھائی سمجھ رہے آپ؟ ہم ایسے بھائی ہیں، اگر اس بھائی پر مفتی صاحب اگر اٹھ جائیں بھائی پر
تو بس فجر کی اذان. اگر علامہ نعیم محمد قادری اگر اس بھائی بھائی پر اڑ جائے تو فجر کی اذان طے ہے. میں تو بفلے مطلب ہوں، میں ایک للو سا، ایک چھوٹا سا کمزور سا کج علم کم علم ایک عام سا مولوی ہوں. اگر علامہ مفتی نعیم محمد قادری بھائی بھائی سمجھانے لگ جائے تو فجر ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہر مومن چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتا ہوگا وہ عربی میں قرآن پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. دنیا میں کسی بھی کونے میں مومن چلا جائے وہ قرآن عربی میں پڑھتا ہے، نماز عربی میں پڑھتا ہے. جب ممبر رسول میں امام خطبہ دیتا ہے تو کس میں دیتا ہے؟ عربی میں دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. لیکن سن لو ہم بھائی بھائی ہیں جب تک رشتہ ایمانی برقرار ہے تو ہم بھائی بھائی ہیں. بے شک رشتہ ایمانی برقرار ہے تو ہم بھائی بھائی ہیں. اور اگر رشتہ ایمانی ختم تو اب بھائی بھائی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ باپ سے خونی رشتہ ہے، بھائی سے خونی رشتہ ہے، ماں سے خونی رشتہ ہے. جتنے بھی خونی رشتے دار ہیں ان سب سے خونی رشتہ ہے. لیکن اگر ان سے رشتہ ایمانی نہیں ہے تو اب وہ باپ بھی ہے لیکن ہمارا بھائی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب وہ ہمارا بھائی بھی ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. کیونکہ خونی رشتہ تو ہے لیکن ایمانی رشتہ ختم. ایمانی رشتہ ختم ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ایمانی رشتہ ہے تو اگر کوئی ایمانی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتہ ہے تو کوئی اپنا بھی ہے تو ہمارا بھائی نہیں ہے. اور اگر ایمانی رشتہ ہے اور کوئی خونی رشتہ نہیں ہے تو کوئی غیر بھی ہے کوئی غیر بھی ہے تو وہ اپنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. پھر ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمارے دل میں بغض پیدا مت کر ہمارے ایمان والے بھائیوں نے، ہمارے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں ہمارے دل میں بغض پیدا مت کر. ربنا، اے ہمارے رب انک رؤوف رحیم، بے شک رحم فرمانے والا بڑا مہربان بے شک. تو ہم اور آپ بھائی ہیں. کس زبان سے یہ بیان؟ مدح شان اہل بیت. کس زبان سے وہ بیان؟ مدح شان اہل بیت، مدح روئے مصطفیٰ ہے، مدح شان اہل بیت. اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ حسن رضا آپ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. آپ کا خط معاملہ ہے پارلیمنٹ میں کی معاملے مجھے غریب رابطی سے بھی معاملہ ہے، پورے رابطی سے بھی معاملہ ہے، صدر اثنا شریف سے بھی معاملہ ہے، سمجھ کئی زیدی سے بھی معاملہ ہے، غیر زیدی سے بھی معاملہ ہے. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے
آسانی اہل بیت بس اہل بیت اللہ اکبر اہل بیت اسے کہتے ہیں اہل بیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جب یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو ختم کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آئے مبارکہ جب پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لیا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ ایک چادر لی پیچھے حضرت علی آگے حضرت علی دائیں حضرت علی بائیں حضرت فاطمہ دائیں گود میں امام حسن بائیں گود میں امام حسین اور حضرت علی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک لی اور اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اب اس چادر کے اندر کون ہے رسول پاک ہے حضرت علی ہے حضرت فاطمہ ہے حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے کتنے ہو گئے 5 ہو گئے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 5 کو چادر تطہیر میں پاک کر دینے والی چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تلاوت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ آیے مبارکہ پڑھتے جاتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں ازواج مطہرات جب دیکھتی ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد رسول پاک نے جس چادر تطہیر سے اپنے اہل بیت کو ڈھانپا ہے اس چادر کو پکڑتی ہے اور پکڑنے کے بعد ہٹاتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں بھی ان 5 میں چھٹا بن جاؤں اور میں اس چادر تطہیر کے اندر گھس جاؤں یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاہتی ہے جیسے ہی چادر تطہیر کو پکڑتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چادر تطہیر کو چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سلمہ یہ اس چادر میں تمہیں اس میں داخلہ نہیں ملے گا اے ام سلمہ تم اس چادر تطہیر میں داخل نہیں ہو سکتی یہ چادر تطہیر صرف اور صرف منجلن پاک کے لیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہداء کربلا عظمت امام حسین و عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس چادر میں ان 5 کے علاوہ اور کوئی الاؤ نہیں ہے بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی یہ امام حسین ہے یہ اہل بیت ہے پتہ چل گیا کہ اہل بیت کون ہے اچھا کبھی آپ نے سوچا پنجتن پاک کی کیا ہے لفظ کہاں سے آتا ہے کبھی سوچا پنجتن پاک اسی آئے مبارکہ کا مطلب اسی آئے مبارکہ کا مطلب ایک شخص ہے حضرت علی پاک حضرت فاطمہ پاک حضرت حسن حضرت حسین اور یہ چاروں جس کے صدقے جلیلہ جس کے وسیلے جلیلہ سے پاک ہیں وہ ذات بابرکات جناب محمد رسول اللہ وہ بھی پاک یہ پنجتن پاک اسی آئے مبارکہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا امام حسین امام حسن اللہ اکبر لوگ بولتے ہیں مولانا لوگ منافق معذرت مولانا لوگ کیا ہے منافق سمجھ رہے آپ کیوں کسی کو سوال ہی نہیں کرتا بتائیے دلیل دیکھ رہے آپ
کوئی امام حسین کو یاد نہیں آتا، ہم لوگ عربی میں یاد کرتے ہیں، میں یاد کرتے ہیں عربی میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ بے شک اپنے مصطفیٰ کو اپنے دوش مبارک میں رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ بتائیے ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کون سی زبان میں یاد کر رہے ہیں؟ کون سی زبان میں؟ عربی میں۔ اور کس کی عربی؟ آل سعود جیسے نام نہاد بٹمنڈوں کی، نام نہاد مسلمانوں کی عربی نہیں، رسول ہاشمی کی عربی، رسول عربی کی عربی۔ اپن لوگ اس میں کون سی بھاشا میں یاد کرتے ہیں؟ عربی میں، جو سب زبانوں میں افضل و اعلیٰ زبان ہے۔ دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج سے کہا جاتا ہے، دنیا میں بہت کچھ کالا مالا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج انگلش، لیکن صحیح میں انٹرنیشنل لینگویج عربی ہے۔ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ ہماری اور آپ کی کمیاں ہیں، اس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پاتے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم عربی میں آتے ہیں، ہم ایسے یاد نہیں کرتے کہ 5 تاریخ آئی صحیح صاحب کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پہلے آتا تھا مکھانا پپو بھائی، پہلے آتا تھا مکھانا، اب دیکھیے بادام، اب بادام آ رہا ہے، 5 تاریخ کو بادام آیا۔ عجیب کیا ہے اسے بتائیے، اتنا بڑا عالم موجود ہے، فقیہ وقت، فقیہ اعظم مفتی نعیم اختر قادری، ذرا ان سے پوچھو کہ یہ بادام کہاں سے آتا ہے، کس گودام سے یہ بادام آتا ہے؟ ذرا ان سے پوچھیے، جب آپ پورا معاملہ سمجھا تو سمجھ گیا۔ دیکھیے پیر اسے کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے پیر؟ سنی سبیل العقیدہ باشرح ہوا، چلیے تو جانتا باشرح ہوا، چوال بھائی باشرح ہوا مطلب داڑھی ہو، ایک انگوٹھی پہنتا ہوں، بہت سارے مالے بڑے بڑے حقیق اور زمرد اور عارف کے نام پہنتا ہوں، اور نمازیں پڑھتا ہوں۔ بادشاہ کا مطلب سمجھ گئے؟ سنی صحیح عقیدہ ہو، بادشاہ ہو اور عالم ہو، اور عالم ہو یا اتنا علم تو وہی کہ ضرورت کے مسائل نکال لے کتاب، ضرورت کے مسائل کتاب سے نکال لے۔ نمبر 4 اعلانیہ گناہ نہ کرتا، نمبر 4 اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو تو پیر کیسا ہونا چاہیے؟ بولیے سنی صحیح عقیدہ، نمبر 1 سنی صحیح عقیدہ۔ پڑھیے پڑھائی ہو رہی ہے، امام حسین کی بزم میں یہ لفظ میں لگایا، نمبر 1 سنی صحیح عقیدہ، نمبر 2 باشرح، نمبر 3 عالم یا اتنا علم ہو کہ کتاب سے ضرورت کے مسائل نکال لے، نمبر 4 اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں پیر کی، اور آپ دیکھیں جو بچوں کے مسلمانوں کیسے کیسے چرسیوں کو تم نے پیر بنا لیا ہے، اتنے بڑے بڑے پیر آپ کو نظر نہیں آتے، نہیں ملت جیسے حضور عبد الوزیر جیسے، حیاس ملت جیسے، گلزار ملت جیسے، افضل ملت جیسے، قائد ملت جیسے، حضور حامد ملت جیسے پیر نظر نہیں آتے۔ آپ نے چرسیوں کو پیر بنا لیا ہے، لیکن آپ کو امتیاز ملت نظر نہیں آتے، جو جانشین قاسم حکمت ہے، آپ کو نظر
तूफान नहीं चल रही थी, मैं उससे रुकी हुआ, मेरी तूफान चल रही थी, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी सालों से, मैं उसके पास गया, मेरी नौकरी लग गई। सबसे खतरनाक वाला बता, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, मैं वहाँ गया और हो गया। बताइए आप, ये तमाम चीजें ऐसी हैं हुई, वो 5 अंगूठी पहनता हुई हो जाते हैं, हो सकता है हो नहीं रहा, हो सकता है नौकरी लग ही रही हो सकता है। थोड़ा समझो आप, हज़रत वायसी बुस्तामी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हवा में उड़े, पानी में चले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर आमिल ना हो तो उसकी विलायत को कबूल न करना, उसे कभी वली नहीं मानना, उसे कभी बड़ा नहीं मानना। कि हज़रत बदरुद्दीन खुदुल मनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर साहब हज़रत वायसी बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई हवा में भी उड़ रहा है, पानी में भी चल रहा है, वो कितने भी बड़े-बड़े शोभे दिखा रहा हो, वो पीर नहीं हो सकता, वो हमारा रहबर और रहनुमा नहीं हो सकता। और हमारा रहबर और रहनुमा चाहे कोई करामत दिखाता हो या ना दिखाता हो, अगर वो नमाज़ के वक्त नहीं पढ़ता हो, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, अपने हाथों में सिर्फ एक अंगूठी 4.5 मासा से कम चांदी की एक नग वाली पहनता हो, अगर हमारा पीर ऐसा है तो हमारा पीर अगर के करामत ना दिखाए वही मेरा देश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, इल्मे दीन मुस्तफा, किसी को भी पीर बना देना, समझ ही नहीं रहे आप। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि हवा में उड़ना कोई बड़ी बात है। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हवा में उड़कर तुम बेवकूफ बन जाते हो, हवा में उड़ना कोई बड़ी बात है क्या? ये तो एक छोटी सी मक्खी भी उड़ जाती है, ये तो एक छोटी सी मक्खी भी उड़ जाती है। हवा में उड़ना कमाल है, ये एक छोटी सी मक्खी भी उड़ जाती है, और अगर पानी में हर मक्खी भी उड़ जाती है, और अगर पानी में तैरना कमाल है तो ये कौन सी बड़ी बात है? हर तिनका भी पानी में तैर जाता है, हर मक्खी हवा में उड़ती है, ये कोई कमाल नहीं है। हर तिनका पानी में, तिनके को देखते हो आप, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल क्या है? ये भी कोई कमाल ये है कि तुम जिसको मान रहे हो उसकी जिंदगी शरीयत के मुआफिक हो, शरीयत के मुआफिक हो। अज़ीज़ान इस्लामिया, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, इन्हें इनके घर से सबक मिलता था, इन्हें इनके घर से दर्द किया जाता था, इन्हें इनके घर में सब्र सिखाया जाता था कि सब्र कैसे करें। घर में ये सिखाया जाता था कि किस तरीके से हमें मैदान करबला में बेहतरीन किरदार अदा करना, ये तमाम चीज़ें हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को घर से इसकी तालीम दी जाती है। अब आप ये बोलें कि अगर आज भी करबला होगा तो हम चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, और करबला आज भी कोई करबला फिर से करेगा तो हम भी बिल्कुल उनकी तरह लड़ेंगे, हम भी जो है अबू बकर इब्न हसन की तरह लड़ेंगे, अब्दुल्लाह इब्न हसन की तरह लड़ेंगे। ये मुँह से बोलना है, इसकी ट्रेनिंग घर में होती है। किस किस के घर में ट्रेनिंग होती है? सब्र की ट्रेनिंग, फाके की ट्रेनिंग, बताइए, तस्बीह व तहलील की ट्रेनिंग, इबादत व रियाजत की ट्रेनिंग, जिक्र व फिक्र की ट्रेनिंग, किस किस के घर में होती है? वक्त आएगा तो हम भी अर्तगुल गाजी बन जाएंगे। अर्तगुल गाजी का ड्रामा देखने वालों, ड्रामा देखकर कोई अर्तगुल गाजी नहीं बन सकता, कोई भी अर्तगुल गाजी नहीं बन सकता जब तक के घर में सब्र और शुक्र का पाठ ना पढ़ा है। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में बताया जाता है कि कई सहाबा किराम जब आपसे मुलाकात करते तो बारहा ऐसा होता कि जब उन्हें खाने की कोई चीज पेश की जाती तो वो ये कहते हुए खाने से मिल जाते कि आज मेरा रोजा है, आज मैं रोजे से। सहाबा किराम की रिवायत मौजूद है कि हज़रत
चूल्हा नहीं जलता। समझ रहे? ट्रेनिंग, ये क्या हो रही है? ट्रेनिंग। इसी को कहते हैं सब्र की ट्रेनिंग, आगे की ट्रेनिंग। ये वो तमाम ट्रेनिंग है कि जिन ट्रेनिंगों से गुजरने के बाद इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, हजरत इमाम आली मकाम ने, हजरत औल मोहम्मद ने, हजरत कासिम ने, हजरत अली असगर अली अकबर ने, ये तमाम ने जो वहाँ पर सब्र और शुक्र का मुजाहिरा किया है, हजरत इमाम आली मकाम ने, ये घर में ट्रेनिंग मिली है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम घर में ट्रेनिंग लेते हैं, हम सुबह 10 बजे उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। बच्चे उसके बाद जाते हैं, बच्चे उसके बाद जाते हैं, क्योंकि उसके पहले अगर बच्चे उठेंगे तो अब्बू सो नहीं पाएंगे। बच्चे उसके पहले अगर जाएंगे तो अब्बू सो नहीं पाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में कैसे ट्रेनिंग हो रही है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर कर रहे हैं, आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। किस तरीके से कुश्ती लड़ रहे हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन को गिराते हैं, इमाम हुसैन इमाम हसन को गिराते हैं। हज़रत इमाम हसन जो उम्र में हुसैन से बड़े हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हसन से फरमाते हैं, ऐ हसन, हुसैन के पैर को पकड़ के खींचो तो वो तुम पर वो ज़ेर हो जाएंगे। ऐ हसन, तुम हुसैन को कमर के पास से पकड़ो, वो ज़ेर हो जाएंगे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक गोशे से ये माजरा देखती हैं तो फरमाती हैं, बाबा जान, आप हसन को उम्र में बड़े हैं, हसन को दाव बता रहे हैं, हसन को तरीका बता रहे हैं, हसन को तालीम दे रहे हैं हुसैन को हरवाने के लिए। हालांकि हुसैन तो छोटा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, ऐ फातिमा, चुप कर, तू वो नहीं देख सकती जो मैं देख रहा हूँ। ऐ फातिमा, सुन ले कि मैं हसन को दाव बता रहा हूँ और हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे हैं। हुसैन को हरबे जिब्रील बता रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है। रसूल पाक कुश्ती करा रहे हैं, रसूल पाक जोर करा रहे हैं, और हम और आप क्या? इमाम हसन, इमाम हुसैन आप करबला में शहीद हुए, करबला में शहीद हुए। बताइए, हमारी औकात है उनकी शहादत बयान करने का। वो माहौल हज़रत इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल से कहा, बेटा कासिम शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, और मोहम्मद शहीद हो गए, तेरे तमाम ऐसा फिरवा साथी सब शहीद हो गए। ऐ मेरे ज़ैनुल आबिदीन, अब मैं जा रहा हूँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन नेज़ा लेकर बीमार खड़े होते नहीं पाए, नेज़ा लेकर अपने हाथों में बेकरार, मेरे होते हुए अब्बाजान आप जाएंगे? तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं कि बेटा, तुम मेरे जानशीन, तुम ही से हुसैनी सादात का सिलसिला जाना है, हुसैनी सादात का सिलसिला तुम ही से जाना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बताइए इमाम हुसैन कैसा इल्म है? ऐसा नहीं हो सकता था कि यजीद के दरबार में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद कर दिया जाता है। लेकिन इमाम हुसैन किस कदर पुरसकून अंदाज में, किस कदर मुतमईन अंदाज में कह रहे हैं कि ऐ हुसैन, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें जंग करने नहीं जाना है, तुम्हें मैदान काज़ाब नहीं जाना है, बताने का नहीं जाना, तुमसे मेरा नस्ल आगे बढ़ेगा, हुसैनी सिलसिला तुम्हारी कुश से आगे रवा दवा होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहते हैं तुम यही रुको। जब तमाम तकालीफ और मसाइल को आराम को बर्दाश्त करने के बाद, जब कभी भी जितने दिनों के बाद जब मदीनतुल मुनव्वरा जाओगे तो तुम बताना मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे नाना जान की बारगाह में जाना, और वहाँ जाकर मेरा सलाम का नजराना पेश करना, और वहाँ जाकर तुम बताना, आंखों देखा हाल बताना। मैं क्या बता पाऊँगा वाकई, मैं क्या बता पाऊँगा, और दुनिया का कोई क्या बता पाएगा वाकई का बड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन ने कहा कि जैसा भी हो, जब कभी
میرے نانا جان کے پاس جانا تو وہ وہاں سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد وہاں پر واقعہ کربلا بیان کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کس طریقے سے انہوں نے سنایا، اندازہ لگائے جب امام حسین جا رہے ہوں گے تو حضرت سکینہ نے کیا کیا، حضرت زینب نے کیا کہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بہن آتی ہے، ان کی کیسی کرتی ہے، کیسی کرتی ہے۔ اب امام حسین بھی کہاں جاتے ہیں، امام حسین زینب کو معلوم ہے کہ ان کا بہن زینب کو معلوم ہے کہ آپ کو شہید ہو جائے گی، حضرت آپ لوگ بیٹھے ہیں اطمینان سے بیٹھے کی طرف لانے لگے تو آپ کی بہن زینب نے کہا کہ ارے بھیا، آپ کی بیویوں نے کہا اے میرے سرکار، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہمیں اس جنگل میں اس بیابان میں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، جن ظالم مجاہدوں نے جن فاسق و فاجر نے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کیا وہ ہمارا کیا کریں گے؟ اے بابا جان، حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، صبر و شکر کی تلقین کرتے ہیں، انہیں وصیت کرتے ہیں کہ کیسی بھی مصیبت آن پڑے، کیسی بھی تکلیفیں آ جائے، تمہیں میں صبر کی وصیت کرتا ہوں، تم صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اس طریقے سے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں جا کر تمام نصیحتیں کرتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کربلا میں آنکھوں دیکھا حال کا بیان کیا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو کیسا لگا ہوگا۔ آپ سمجھیں امام زین العابدین کو کہ وہ امام زین العابدین کہ جب انہوں نے کربلا کے واقعے کو اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھا تو ساری زندگی امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈے پانی کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا۔ آپ جب بھی کبھی ٹھنڈے پانی کو ہونٹوں سے لگاتے تو آپ کو ننھے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی، آپ کو علی اکبر کی پیاس یاد آ جاتی، آپ کو حضرت قاسم کی پیاس آ جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کس طریقے سے عیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو دو باتیں ہوئی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو گے، دولت ملے گی، سربت ملے گی، عزت ملے گی، عظمت ملے گی، ایران کی حکمرانی مل جائے گی، ایران کی فارس کی گورنری مل جائے گی، آپ دولت و سربت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ بس یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں، یزید کے ناپاک ہاتھ پر اگر ہاتھ رکھوں گا تو اسلام کا پرچم سر نہیں ہوگا، اسلام چھوٹ جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بدر و عمر عثمان و علی اور تمام صحابہ کے ساتھ بدر و احد خندق و خیبر میں جو جہاد کیا ہے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اگر میں یزید کے ناپاک ہاتھ پر ہاتھ دے دوں گا تو وہ تمام عزت و عظمت ختم ہو جائے گی، وہ تمام استحکام مٹی میں مل جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک طرف یہ ہے کہ اگر یزید کے ناپاک ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہوں تو اسلام کا پرچم سرنگو ہو جاتا ہے، اور اگر یزید کے ناپاک ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیتا ہوں تو اسلام کی عزت ویسی ویسی رہے گی، اسلام کا پرچم بلند کا بلند رہے گا، اسلام کو لوگ عزت و عظمت سے جانیں گے، پہچانیں گے۔ تو حضرت امام علی مقام نے ان دونوں راستوں میں سے وہ راستہ چنا کہ میں 72 زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گرنے کو تیار تھا، لیکن پرچم اسلام کو زمین پر گرنے کو نہیں دوں گا۔ میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو تو مٹتا دیکھ سکتا ہوں، لیکن اسلام کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے آپ کو اجڑتا دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے پورے خاندان کو اجڑتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اسلام کو اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے آپ کو مٹتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کو مٹتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ لہٰذا امام علی مقام نے یزید کے ناپاک ہاتھ کے ہاتھ عزیزان اسلام، ہم کبھی بھی بات نہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں شریعت کو سمجھنا چاہیے۔ امام حسین کا روزہ ہے، امام حسین کا روزہ یہی ہے، امام حسین کا
یا مسجد میں مسجد میں تعزیہ چاہیے آپ کو بتاؤں تعزیہ کیسا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت حضور برکت نے کیا فرمایا تعزیہ داری نہیں تم جیسی کر رہے ہو بتائیے عاشورے کی شب میں خیمہ حسینی میں تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے عبادت و ریاضت ہو رہی ہے نمازیں ہو رہی ہیں ذکر و فکر ہو رہا ہے رب کو یاد کیا جا رہا ہے اور عاشورے کی رات میں ہم کیا کر رہے ہیں اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ہنس رہے ہیں ٹھٹا کر رہے ہیں عاشورے کی رات مطلب جس رات سکینہ رو رہی ہوئی جس رات حضرت ابی اصغر جس رات ابی اصغر کو پیاس کی شدت نکھار کر رہی ہوگی جس رات قاسم کا حلق سوکھ رہا ہوگا اس رات تم کھلو گے اس رات تم چیخو گے اس رات تم چلاؤ گے. عزیزان ملت اسلام ماتم کی اجازت نہیں دیتا اسلام ماتم کی اجازت نہیں دیتا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ واقعات کربلا یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایسے ماتم کی اجازت ہے ایسے ماتم کی اجازت ہے ایسی گریہ بازاری کی اجازت ہے. واقعات کربلا یاد آ گئی کیسا لگا ہوگا کیسا لگا ہوگا وہ تیر کیسا ہوگا جو ادھر سے نکلا ہوگا ادھر سے گھسا ہوگا ادھر سے باہر نکل گیا تو وہ کیسا منظر ہوگا. اس منظر کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اس کو غم حسین کہتے ہیں. غم حسین منانا نہیں کہتے اسے کہتے ہیں غم حسین آنا. ایک ہوتا ہے غم حسین منانا ایک ہوتا ہے غم حسین آنا. واقعات کربلا سن کر تقریریں سن کر کتابوں کو پڑھ کر نعتیں سن کر منقبت سن کر وہ واقعات سن کر دل غمگین ہو جائے ایسا غم ہے جس کو آ جائے وہی پکا عاشق ہے. کیسا مطلب کس طریقے سے کیسے کوئی کر سکتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امام حسین 55 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر میں شہید ہوئے. 55 سال 5 دن کی عمر میں امام حسین شہید ہوئے لیکن ان کے داڑھی کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا. لیکن جب میدان کربلا میں 10 محرم کے دن میں عاشورہ کے دن میں جب وہ میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتا ہوا اپنے بیٹے علی اکبر کا لاشا انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر جیسے ہی بیویوں کے کھیت میں پہنچے اتنی دیر میں حضرت امام حسین کو ایسا غم لاحق ہوا کہ پوری کی پوری پیچھے مبارک سفید اللہ اکبر اچھل رہے کود رہے. کرو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادر بالصدقہ صدقے میں سبقت کرو. کیوں ان البرایا لا يتخطوها کہ صدقے میں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو لنگر جلدی کرو پلاؤ جلدی کرو غریب کو کھانا جلدی پہنچاؤ یتیم کو راشن جلدی پہنچاؤ بیوہ کو کپڑے جلدی پہنچاؤ جو ضرورت مند ہے. حضرت علی فرماتے ہیں بادرو کی صدقہ صدقے میں سبقت کرو. ان البرایا لا يتخطوها ان کی برائیں صدقے کرنے کی وجہ سے تمہیں چھو نہیں سکتی تمہارے پاس نہیں آ سکتی. رسول پاک فرماتے ہیں ان الصدقہ لا تدفعوا ربی وتدفعوا موت السوء کہ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور دردناک موت کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے دردناک موت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے غصے کو سلجھا دیتا ہے ٹھنڈا کر دیتا ہے اور دردناک موت کو ختم کر دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آپ نظر کریں احترام کے ساتھ دانیال کے احترام کے ساتھ میں لنگر کو منع نہیں کرتا حضور نہیں میں لنگر کو منع نہیں کرتے سبیل کو منع نہیں کرتے بریانی پلاؤ کو منع نہیں کرتے یتیموں کی مدد کرنے کو منع نہیں کرتے بیواؤں کی مدد کرنے کو منع نہیں کرتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ثواب کے لیے ان تک نذرانے
کہ ان الصدقۃ ان المؤمنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک مومن کل میدان قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ بتائیے کتنی گرمی ہوگی، سب گرمی میں تڑپ رہے ہیں، لیکن جو سبیل امام کا اہتمام کر کے صدقہ کرے گا، صدقہ مانے نیکی ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جو سبیل امام لگا کر نیکی کا کام کرے گا تو اس کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ بے شک صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے اوپر سایہ بن جائے گا، یعنی اسے گرمی نہیں لگے گی۔ تو آپ کو جو کام کرتے ہیں وہ کریں، کوئی بھی عالم، کوئی بھی حافظ آپ کو اس تہوار کو منانے سے منع نہیں کرتا ہے، طریقہ ہے اس طریقے سے منایا۔ امام حسن ہے، امام حسین، دو شخص ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پیر میں سنگڑی کے ناخن، پیر میں سنگڑی کے ناخن میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے، خون نکل جائے، کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو ہمارا پورا وجود پیر تک مضطرب ہو جاتا ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چوٹ تو یہاں لگی ہے لیکن سر میں درد نہیں ہو رہا۔ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں سے لے کر وہاں تک جو تعلق ہے وہ خون کے دوانیے کی وجہ سے ہمارا پورا وجود، چوٹ وہاں لگی ہے لیکن پورا کا وجود ہل جاتا ہے۔ تو تم بھی ہمارے بھائی ہو، نئی میں ملت جو آپ کو سمجھاتے ہیں اس کے سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے کوئی غیر نہیں ہو۔ تم جب بھٹکتے ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں درد ہوتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، تم کس راہ میں جا رہے ہو، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ آخر تمہارے گمراہی بھرے راستے میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تم کہاں پر نہ جاؤ، تم تو اتنے، تم امام حسین کے ماننے والے ہو، تم امام حسن کے ماننے والے ہو۔ جب حضرت امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے لگے، حضرت حسین کو پتہ چلا، حضرت حسین دوڑے حضرت امام حسین دوڑے گئے اور عرض کیا، آقا حسین، آقا حسن، امام حسین ہے کہ آقا کون ہے؟ امام حسن۔ حضرت امام حسین دوڑے جاتے ہیں آقا امام حسن کی بارگاہ میں کہ آقا حضور آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ میں اگر اسے طلاق دینے والا ہوں تو اس کی وجہ میں تجھے کیوں بتاؤں؟ میں تو اس کا شوہر ہوں، میں تو اس کا لباس ہوں، میں تو اس کی عیبوں کو چھپاؤں گا، میں تجھے یہ بتا نہیں سکتا۔ تو امام حسین کیا عرض کرتے ہیں؟ امام حسین عرض کرتے ہیں کہ ابھی تک میں نے اس آیت مبارک کو، اس آیت مبارک کو پڑھا تھا، اس کی تفسیر کیا ہے یہ آیت میں نے تفسیر کیا ہے اور مولانا صاحب کی برائی کریں، ہمارا امام صاحب کے پیچھے والا ہمارا اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے، میری بیوی نہ میری بیوی جب میں نہانے کے لیے جاتا ہوں تو غسل خانے میں تولیہ مل جائے، کیوں بتا رہے ہو؟ امام حسن ایسا معاملہ کہ امام حسن طلاق دینا چاہتے ہیں، ابھی بھی نہیں ہے، طلاق دینا چاہتے ہیں، امام حسین کو پتہ چلا، دوڑے چلے آئے، پوچھا کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ نہیں بتایا، اور کیا کہا؟ وہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی پردہ پوشی کروں گا، اس کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ سبحان اللہ بولیے، میں اپنی بیوی کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تو اب طلاق امام حسن نے شکی مانتا تھا، اب امام حسین نے کو خبر لگی، امام حسین کو خبر لگی کہ امام حسن نے طلاق دے دی، امام حسن نے طلاق دے دی ہے، تو اب امام حسین دوڑے گئے اور آقا حسن کی بات میں عرض کیا، سرکار اب تو بیوی نہیں ہے، اب تو بیوی نہیں ہے، آقا حسن اب تو بتا دیں کہ اپنی
پڑھائی ہو رہی ہے اور مجھے کیا پڑھی کہ میں کسی پڑھائی کے بارے میں باتیں کروں. ہمارا مقصد یہ مولانا صاحب ہے، یہ پریچھا کھڑے ہوتے ایک صاحب بولتے ہیں وہ مولانا چلتا چلتا ہے. اب بولتے کس سے؟ ہمارے شاگرد سے. اب وہ ہمارا شاگرد ہمارے پاس ہے. اب ایک حضرت شیخ صادق شراج احمد صاحب کتاب میں ہم جو عالم کو پڑھتے ہیں. اچھا مطلب اب عالم کو کورس میں KG1 ہوتا ہے پھر پہلی KG1 پھر سیدھے پہلی عالم کو کورس میں KG1 کی کتاب میں حضرت شیخ صادق شراج احمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے بارے میں یہ کہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تو تم دیکھو اگر تمہارے اندر وہ کمی ہو تو اس کو ختم کرو، اور اگر کمی نہ ہو، اگر کمی نہ ہو تو ایسے ہی کہہ رہے ہو تو دھیان رکھو کائے کو پریشان ہے. سمجھ رہا؟ حضرت شیخ صادق کیا بولتے ہیں شیخ صادق شراج رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ یہ لطیفہ یہ حکایت اس کو حکایت کہتے ہیں، حکایت بیان. تو اب وہ آدمی کیا کہتا کہ مولانا صاحب چیز کا تحریر کرتے، اب وہ کہتا شاگرد سے شاگرد حاصل ہے. لیکن میں نے کہا آج تک اس آدمی کی بات نہیں ہے کہ بھائی تم ہمارے بارے میں جب چاہے بولتے رہتے کہ میں چیز کا تحریر کرتا. میں آج تک نہیں گیا. مگر سمجھنا چاہیے کہ تم کسی سے کہہ رہے ہو کہ وہ بات کہیں چلی جاتی ہے کہ وہ کہیں چلی جاتی ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا ہے تو انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ملاقات کر لو، بتا دو. کوئی عالم کیا آپ کو کوئی بتایا کہ عالم فرشتہ ہوتا ہے کہ نبی ہوتا ہے کہ رسول ہوتا ہے؟ عالم اس کی جب گزرنے کا ہمارا جو ہمارا اصول ہے، جو کبھی برائی کا بھی کام دے، جو ہمیشہ برائی کا ہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ برائی کا حکم دیا کرتا ہے، نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو آپ سمجھیے کہ حضرت میں یہ نہیں کر رہا تھا کہ ہم اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی معاملے سے ہم ایک دوسرے کے اوپر بچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بچ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ معاملہ کیا ہے. ایک مرتبہ دوسرے پاک کر لیں. اللہ البرہان ایسوسیشن کی طرف سے یہ 9واں سال ہوگا. ہر سال 7 محرم کو ہوتا تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ 7 محرم کو ہی ہوگا. اس سال 6 محرم کو کسی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے. البرہان ایسوسیشن کے زیر اہتمام مدرسہ وارثیہ اہل سنت والجماعت غلام قاسم کے آفس کے پاس حضرت رئیس شاہ بابا کی احتیاطی پر مدرسہ وارثیہ کا قیام عمل میں آیا ہے، جس میں دین مدرس تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں، جس میں صدر مدرس کی حیثیت سے حضرت مولانا قاری عمران رضا اظہری خطیب و امام جامع مسجد مکہ مسجد. آپ وہاں مدرس ہیں جہاں حفظ و ناظرے کی تعلیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور چھوٹے بچوں کی ناظرے کی تعلیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ عالم کے کورس کی اعدادیہ کلاس کی تعلیم بھی ہوتی ہے. مدرسہ وارثیہ جو سبحان بعد کے کچھ لوگوں نے اس البرہان ایسوسیشن کو شروع کیا تھا، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں ہیں، اور ان کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ مدرسہ وارثیہ میرا وہ کام کے ساتھ جاری وساری ہے. اور انشاءاللہ میں آج جو خوشخبری آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ یقیناً باواز بلند سبحان اللہ بولیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ سال مدرسہ وارثیہ سے 2 بچے حافظ قرآن بنیں. یہ دونوں کے دونوں بچے وہ بچے ہیں جو الف سے لے کر سورہ ناس تک یہ پورا کا پورا مکمل کورس اسی مدرسے میں کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ الف سے لے کر مطلب کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی واسطے سے وہ اسی مدرسے سے مطلب مدرسہ سبحانیہ اہل سنت میں الف بھی پڑھا، مدرسہ سبحانیہ اہل سنت میں الف بھی پڑھا، پھر یسر القرآن، پھر اما پارا، پھر قرآن شریف، پھر 30واں پارا یاد کیا، پھر پہلا پارا یاد کیا، پھر
پھر تیسرا پارا یاد کیا، پھر ان کو ہم نے آگے کر دیا، ہمارے بس کا اب نہیں۔ اب آگے وہ گئے حضرت حافظ قاری عمران صاحب کے پاس۔ حضرت حافظ قاری عمران صاحب نے 2.5 سال کی تگودو اور لگن اور کٹھن پریشرم کے ساتھ اپنے خون سے انہوں نے، اپنے پسینے سے انہوں نے ان بچوں کو سیکھا، اور اب وہ حافظ بننے کی بالکل کگار میں۔ میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں، حافظ قاری سمیر صاحب اور حافظ قاری شہاب الدین، یہ دو لوگ، حافظ سمیر اور حافظ شہاب الدین، یہ دو نام ہیں۔ یہ دونوں نام سبحانیہ مدرسے کے رجسٹر میں درج ہیں، سبحانیہ مدرسے کے رجسٹر میں درج ہیں، جہاں یہ الفبے پڑھا کرتے تھے۔ اس الفبے سے لے کر آج تک وہ ہمارے رابطے میں کانٹیکٹ میں ہیں۔ القرآن ایسوسی ایشن کی چھتر چھایا میں انہوں نے اکٹھے کیا ہے، وہ جو اس مشن میں حصہ لیتے ہیں، وہ بچے نوجوان ناصر بھائی، شمشاد بھائی، شہزاد بھائی، امتیاز بھائی، صدام بھائی، ہدایت بھائی، شمیم بھائی، محبوب بھائی، موٹو بھائی، خالد بھائی، مفتی سید الرحمان صاحب، اور بھی بہت سارے ہیں، شکیل ماسٹر صاحب، سونو بیٹری، نشان بھائی، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اب میں جن کا نام نہیں لوں گا، الحمدللہ القرآن ایسوسی ایشن کے لڑکے ایسے ہیں کہ میں جن کا نام نہیں لوں گا ان کو کوئی شکایت نہیں ہے، ایسے عجیب لڑکے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں۔ میں نے 10 نام لیے، 250 لڑکے ہیں، 10 نام کے 250 لڑکے ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں جن کو یہ بھی خبر نہیں ہے، یہ بھی خبر نہیں کہ آج پروگرام 6 کا ہو گیا، کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمیں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے کہ بہت بھیڑ بھاڑ ہو، بہت ہنگامے ہو، بہت ہی سادہ طریقے سے۔ میں نے بتائیے آپ لوگوں میں نے کس کو فون لگایا؟ پہلے میں کیسے فون لگاتا تھا، اس بار میں کسی کو فون لگایا، اللہ ماشاء اللہ 2 یا 3 یا 4 گروپ میں نے فون لگایا، نہیں تو میں ان 2 دنوں میں تقریباً 250-300 لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ آج پروگرام ہے، آج پروگرام ہے، اور میں نے اپنے پچھلے 8 سال سے پچھلے 8 سال میں کبھی بھی میں نے القرآن ایسوسی ایشن کے بارے میں کوئی بھی بات چیت کی ہے کیا؟ پہلے سال سے لے کر آج 9واں سال ہے، 9 سالوں میں کبھی بھی میں نے القرآن کے بارے میں کوئی بھی لفظ کا کوئی بھی بات نہیں کی۔ میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ القرآن ایسوسی ایشن میں جتنے بھی نوجوان ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے خلوص والے ہیں، منا بھائی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تمام کے تمام ایسے پیسے دیتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کو پیسہ کیا ہوتا ہے۔ کیسا بھروسہ ہے، کیسا بھروسہ ہے مجھ پر، کیسا بھروسہ ہے؟ رسید نہیں تو رسید تک پہنچا ایسے دیتے، کیسا بھروسہ ہے؟ میں ان کے بھروسوں کو آج آپ سب کے سامنے سلام کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، اور یقین مانیے کہ مدرسہ وارثیہ میں تقریباً 6 لاکھ روپے جو تعمیری کام میں لگے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ کچھ نہیں ہوا۔ اگر اس کو جوڑیں گے، لسٹنگ کریں گے، شہباز علی اگر اس کی لسٹ بنائیں گے تو 4 مسجدوں سے تقریباً 12,000 روپے آئے، 4 مسجدوں سے، اور تقریباً 5 لاکھ روپے 80-90 لڑکوں کی طرف سے آئے، 80-90 لڑکوں کی طرف سے۔ سمجھ رہے آپ؟ کچھ ایسی رقم کی ہے جو جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑی سی ہے جس کے ذریعے سے یہ مدرسہ وارثیہ کا پورا کام ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے مدرسہ وارثیہ، میں یقین مانیے میرا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ مدرسہ وارثیہ میں جو بھی تعمیری کام ہوا ہے، اگر اس میں کوئی حصہ ہے تو وہ امداد جیسے بچے کا ہے، قاری امداد جیسے کا ہے، اس میں اگر حصہ ہے تو قاری غلام دوست کا ہے، اگر اس میں حصہ ہے تو شفیق معزز کا ہے، اگر اس میں حصہ ہے تو سمیر کا ہے، اگر اس میں حصہ ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے۔ یہ نہ جانے کہاں سے اپنے ملنے جلنے والوں سے انہوں نے رقم اکٹھا کی اور وہ 5-6 لاکھ روپے گھر سے لیے گئے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اتنی مصیبتوں اور دقتوں کے ساتھ جب یہ مدرسہ بنتا ہے تو آپ اس سے
इंसान रहता है, एक मदरसे में कितने लोग पढ़ते हैं? 100। मतलब बच्चे भी पढ़ते हैं, मगर मैं कितना जोड़ रहा हूँ? 100। एक मदरसे में कितने बच्चे? 100। जबलपुर में कितने मदरसे हुए? मान लो 50। 50 तो है नहीं, समझ रहे? मैंने बहुत ज़्यादा बोला 50। तो 50 100 कितना हुआ? कितना हुआ भाई? मैं 5,000। तो कितने लोग यहाँ रहते हैं? 10 लाख। आपके पास कंपनी में कितने लोगों को पढ़ाया जाता है? कंपनी कैसी है आपकी? छोटी। कितने लोग पढ़ सकते हैं इसमें? 5,000। और जैसे कभी मदरसे का लेटर लगा, वैशाली में 75 लाइन में ये देखो मौलाना साहब, ये देखो ये वर्ड हदीस आने वाले इस बात में थोड़ा समझे ना। अगर किसी चीज को, किसी होती हुई चीज को मोहब्बत से देख लेना भी सवाब है। शक किसी की खिदमत को लेकर मुस्कुरा देना ये भी सवाब है। तो हम आप अपने मोमिन भाई की मदद करें। जैसे इमाम हसन, इमाम हुसैन को कुरान की तफसीर बताकर मदद कर रहे हैं, कुरान की तफसीर बताकर मदद कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कारी फरमुल्लाह साहब खिदमत खलील फाउंडेशन आप चला रहे हैं, एक और गया क्यों ये कह रहे हैं आप उसमें काम नहीं। हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम करे, हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम करे, अपनी अपनी जगह में काम करे। ज़्यादा हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर अल बरहान एसोसिएशन के तमाम नौजवानों को सलाम करता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ। तो उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिशें की। अब मैं बिना ताकीद बहुत ही मुख्तसर अंदाज में सिर्फ 2 जुमलों